बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं आपके सामने इंशाअल्लाह नमाज के फ़राइज़ की कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। फ़राइज़ नमाज के अंदर 13 फ़राइज़ हैं और फ़र्ज़ का हुक्म ये होता है कि अगर वो छूट जाए तो नमाज अदा नहीं होती। वाजिब का हुक्म ये होता है कि अगर वो छूट गया तो सजदा सहव आप कर लेंगे तो आपकी नमाज मुकम्मल हो जाती है। लेकिन फ़राइज़ नमाज का मतलब ये है कि अगर वो आपका छूट गया तो आपको अपनी नमाज दोबारा पढ़नी होगी। तो नमाज के 13 फ़राइज़ हैं, उनमें से 7 फ़र्ज़ नमाज शुरू करने से पहले अदा करने पड़ते हैं, उनको शराइत नमाज कहते हैं। अगर वो पाई जाएंगी शराइत तो आप नमाज शुरू कर सकते हैं। अगर नमाज से पहले आपके अंदर वो शराइत नहीं पाई जा रही तो आप जो है उस शर्त को पूरा करें, वरना इदा फ़ात शर्त फ़ातल मशरूत, शर्त नहीं पाई जाएगी तो आपकी नमाज भी वो पूरी नहीं होगी। और 6 फ़र्ज़ दौरान नमाज अदा करने हैं जिनको हम अरकान नमाज कहते हैं कि ये नमाज का रुकन है। तो सबसे पहले जो 7 चीज़ें हैं उनमें ये है कि बदन का पाक होना। जब आप नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं आपका जिस्म जो है बिल्कुल पाक होना चाहिए, बावुज़ू हों आप, और इसी तरह जुम्बी हालत में ना हो और आपके जिस्म पर कोई नापाकी ना लगी हुई हो। किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया या कोई आपके पेशाब के क़तरे आपके जिस्म पे लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका जिस्म मुकम्मल पाक हो। और इसी तरह जो दूसरा फ़र्ज़ ये है कि जो लिबास आपने पहना हुआ है, कोई भी लिबास है, आपने जो है नीचे बनियान पहनी हुई है या इसी तरह नीचे कोई पजामा पहना हुआ है, आपने कोई रुमाल लिया हुआ है, चादर ली हुई है, कोई मस्तूरा नमाज़ पढ़ रही है औरत, उसने कोई चादर ओढ़ी हुई है, जो भी आपके बदन पर कपड़ा है वो पाक होना चाहिए। अगर नापाक कपड़ा है तब भी आपकी नमाज नहीं होगी। और तीसरी चीज़ ये है कि जिस जगह पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं वो भी पाक हो। वो आपके नीचे मुसल्ला है, दरी है, कालीन है, कोई भी जगह है आप कहीं भी नमाज़ पढ़ रहे हैं वो पाक होनी चाहिए। पहली उम्मतों में तो ये होता था कि उनके लिए एक मखसूस जगह होती थी, जैसे हमारी मसाजिद हैं, वो सिर्फ़ वहीं आकर नमाज़ पढ़ सकते थे। लेकिन ये हमारे नबी की खसूसियत है और इस उम्मत की खसूसियत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे लिए सारी ज़मीन को मस्जिद बना दिया। हम कहीं भी हैं, पहाड़ की चोटी पर हैं, सहराओं में हैं, हवा में हैं, जहाज़ में हैं, कहीं भी हैं, हम कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। हमारे मस्जिद जाना हमें ज़रूरी नहीं है, अगर कोई मजबूरी है तो। लेकिन बस ये है कि जहाँ आप नमाज़ पढ़ने लगे हैं वो जगह पाक होनी चाहिए। और चौथी चीज़ ये है कि सतर का छुपाना, कि जब हम नमाज़ पढ़ने लगे हैं तो हमारा सतर छुपा हुआ हो। मर्द का जो सतर है वो नाव से लेकर घुटनों के नीचे तक है, तो ये कम से कम जो है ये तो फ़र्ज़ है। अगर इसमें से कोई भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा सतर है, इसमें से कोई 1 इंच भी कहीं से भी कोई जगह हमारी नज़र आ जाएगी नमाज में तो हमारी नमाज जो है वो ख़त्म हो जाएगी, फ़र्ज़ छूट जाएगा। बाज़ दफ़ा पैंट शर्ट में लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, उनकी शर्ट थोड़ी जो है ज़्यादा लंबी नहीं होती, पजामा भी सख्त होता है। जब वो जो है सजदे के अंदर जाते हैं तो पीछे से शर्ट थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, पैंट थोड़ा सा जब आदमी फोल्ड होता है तो वो नीचे की तरफ, बाज़ दफ़ा पीछे से जगह जो है नज़र आ जाती है। तो जैसे वो जगह नज़र आएगी तो आदमी की नमाज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अगर पैंट शर्ट, कोशिश तो ये करें शलवार कमीज़ में नमाज़ पढ़ें। पैंट शर्ट में ऐसी पैंट शर्ट पहनना जायज़ है जिसमें साख्त ज़ाहिर ना हो, खुली हुई हो, आज़ा ज़ाहिर नज़र ना आए, जिसमें इंसान की बनावट जिस लिबास में नज़र आए कि हर चीज़ नज़र आ रही है बनावट, तो वो जायज़ नहीं है लिबास पहनना। ऐसा लिबास हो जिसमें बनावट ज़ाहिर ना हो,
یعنی کھلی پینٹ شرٹ پہننی چاہیے اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے پہن رہے ہیں، ورنہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شلوار قمیض پہن کر ہم نماز پڑھیں۔ اسی طرح ہاف بازو والی نماز جو ہے شرٹ، اس میں بھی نماز مکروہ ہوتی ہے، تو کوشش یہی ہو کہ ایسا لباس ہم پہنیں جو ہم کسی مجلس میں جائیں تو اچھا لباس پہن کر جاتے ہیں، پورا لباس پہن کر جاتے ہیں۔ جب اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، تو تب بھی ہمارا لباس جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اگر تھوڑی سی بھی آپ کی شرٹ اوپر ہو جاتی ہے اور نیچے سے جو ہے پاجامہ نیچے ہو جاتا ہے تو اس میں سطر کھل جاتا ہے، تو جیسے ہی وہ کھلے گا آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اور عورت کا سارا جسم سطر ہے، سوائے اس کا چہرہ اور یہ ہاتھ گھٹنوں تک اور پاؤں ٹخنوں تک۔ عورت جب نماز پڑھ رہی ہے صرف یہ 3 چیزیں اس کی ظاہر ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور بھی چیز ظاہر ہوگی، عورت کی مثلا یہاں سے یہ کلائی ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس نے باریک دوپٹہ لیا ہوا ہے، بال نظر آ رہے ہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح بال اگر اس کے ظاہر ہو جاتے ہیں نماز میں تو اس کی بھی جو ہے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا سارا بدن جسم ہے۔ تو اس لیے عورت اس طرح سے لباس پہنے اور اس طرح سے چادر لے کہ صرف چہرہ اور صرف ہاتھ گھٹنوں تک اور صرف پاؤں ٹخنوں تک یہ نظر آئیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آئے۔ اگر کوئی اور چیز اس کی نظر آ گئی نماز میں تو اس کی نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی۔ یہ تو چیزیں وہ تھیں، ان میں جو ہے نماز کا وقت ہونا بھی، کہ جو آپ نماز پڑھنے لگے ہیں اس کا وقت بھی ہو۔ وقت آج کل بہت آسان ہے، موبائلوں پر ہمارے پاس ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہو کہ فجر کا وقت کب شروع ہوا کب ختم ہوگا، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ظہر کا وقت کب شروع ہوا کب ختم ہوا۔ قرآن میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ نے نماز کو مقرر وقت پر فرض کیا۔ ہر نماز کا ایک ٹائم ہے، اس میں آپ ادا کریں۔ اگر اس کے بعد ادا کر رہے ہیں، آپ کی کبھی نماز قضا ہوگی تو پھر وہ قضا پڑھنی پڑے گی۔ تو اس لیے وقت کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح قبلے کی طرف رخ کرنا یہ بھی فرض میں ہے۔ اگر آپ مسجد میں ہیں پھر تو ظاہر ہے پتہ ہی ہے، اگر آپ کسی گھر میں نئے کہیں جگہ پر گئے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کسی سے آپ پوچھے بغیر نماز نہ پڑھیں کہ یہاں قبلہ کس طرف ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، پھر آپ اپنے ذہن سے تحری کریں گے، سوچیں گے کہ میں نے فجر پہلے جب پڑھی تھی وہ ادھر پڑھی تھی، ایسے آیا ہوں، سورج ادھر سے نکلا ہے، سارا اندازہ لگائے۔ اس کے بعد سوچ کر پھر جو ہے نماز کوئی تحری کرے، جس طرف غالب گمان ہو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اور پھر یہ پتہ چلے کہ آپ نے غلط نماز پڑھی پھر بھی نماز ہو جائے گی، اگر آپ نے کسی سے پوچھا تھا یا آپ نے سوچا تھا۔ یہ دونوں کام کرنے کے بعد آپ نے غلط بھی کہیں پڑھ لی پھر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ پہلے سوچنا اور کسی سے پوچھنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو ہے دل میں نماز کی نیت کرنا، بس یہ آپ کو پتہ ہو۔ جیسے اب آپ آئے ہیں، کوئی آپ سے پوچھ لے کہاں جا رہے ہو تو آپ بتا سکے میں فجر پڑھ رہا ہوں، فجر نکی نماز کے لیے جا رہا ہوں، بس دل میں ارادہ ہے تو یہ آپ کی نیت کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 2 رکعت نماز میں فرض پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے، یہ الفاظ ادا کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی ضرورت نہیں۔ بس آپ کو پتہ ہو میں فجر پڑھ رہا ہوں، ظہر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں، اتنا بھی کافی ہے۔ اور اسی طرح یہ تو 7 شرائط تھیں جو نماز سے پہلے ہم مکمل کریں۔ اور اس کے بعد یہ ہے تکبیر تحریمہ، کہ یہ جو اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے نماز میں پہلی دفعہ، یہ فرض ہے۔ باقی جو جب رکوع میں جاتے ہوئے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہوئے یا اٹھتے ہوئے، وہ سنت ہے، وہ تکبیرات انتقالی انہیں کہتے ہیں۔ یہ جو پہلی تکبیر ہے یہ فرض ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے رب کی تکبیر بیان کریں۔ اسی طرح قیام کرنا یہ فرض ہے۔ جو آدمی جو ہے قیام پر قادر ہے اس کے لیے قیام کرنا فرض ہے، وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں ایک مسئلہ ہے کہ جو آدمی رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، اس کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے،
تو اس کے لیے قیام بھی ساقط ہے، اب اس کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، وہ بیٹھ کر ہی کرسی پر یا نیچے بیٹھ کر ہی نماز پڑھ لے گا۔ جو آدمی سجدے رکوع سے معذور ہے، قیام بھی پھر اس کے لیے، یعنی بعض آدمی کھڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن رکوع اور سجدے میں پاؤں کی تکلیف ہے، گھٹنوں کی تکلیف ہے، تو ان کے لیے قیام بھی ساقط ہو جائے گا، وہ قیام بھی نہیں کریں گے۔ اسی طرح قرات یعنی قرآن مجید نماز میں پڑھنا، ایک آیت پڑھنا یہ تو فرض ہے، باقی سورہ فاتحہ اور اسی طرح سورت ملانا جب آدمی انفرادی نماز پڑھ رہا ہو تو یہ جو ہے واجب ہے، اور جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو پھر امام کی قرات سنیں گے، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح رکوع کرنا، رکوع میں تسبیح پڑھنا، سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا یہ تو سنت ہے، لیکن رکوع کرنا اور سجدہ کرنا یہ فرض ہے۔ اور اسی طرح جو ہے قاعدہ اخیر میں التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، التحیات پڑھنا واجب ہے، لیکن جب 2 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد بیٹھنا آپ کے لیے فرض ہے، یا 4 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں آخر میں قاعدہ اخیر جسے کہتے ہیں یہ جو ہے فرض ہے کہ آدمی اس میں بیٹھے گا تو نماز ہوگی۔ اگر آدمی ویسے ہی 2 رکعت پڑھ رہا تھا، تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب اس کی نماز اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک یہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اگر یہ 2 اور ملا لیتا ہے، 4 پڑھ لیتا ہے، لیکن 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، 2 کے بعد قاعدہ نہیں کیا تو اس کا فرض رہ گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ نماز کے فرائض ہیں، جب بھی ہم نماز پڑھیں ان جو ہے 13 چیزوں کو ہم پورا کریں گے تو ہماری نماز ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب